السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم سید حبیب اللہ شاہ بخاری دعا خانہ ٹیکسلا کینٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک عام مرض جس کو عام ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے نقصانات کو اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی مرض اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جس کو قبض کہا جاتا ہے۔ اطباء نے اس کو اسی لیے ام الامراض لکھا ہے کہ جو بھی بیماری ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہ قبض ہی ہوتی ہے۔ قبض کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر انسان کا پیٹ اچھی طرح صاف نہ ہو اور مواد جمع رہے تو قوت ہاضمہ کمزور ہونے لگتی ہے، بھوک میں کمی آنے لگ جاتی ہے، تبخیر پیدا ہونے لگتی ہے، عجیب سی اضطرابی کیفیت اور گرانی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب آنتوں میں مواد جمع ہونے لگتا ہے تو انسانی دل اور دماغ بے چین ہو جاتے ہیں، مضطرب ہونے لگتے ہیں، چہرے پر پسماردگی پیدا ہو جاتی ہے، اداسی اور بیزاری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، پیٹ میں ہلکا ہلکا درد ہوتا ہے، سستی اور کاہلی ہوتی ہے، اعصاب میں تھکان پیدا ہو جاتی ہے، بواسیر جیسے موذی مرض کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ امراض گردہ اور مثانہ کا زیادہ تر تعلق بھی اسی قبض کے ساتھ ہوتا ہے۔ آنتوں میں فاسد مواد جمع ہونے کی وجہ سے انسان جلدی امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان کے خون کے اندر سمیت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان خارش، پھوڑا پھنسی، الرجی اور اسی طرح دیگر جلدی امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ چہرے پر کیل مہاسے بھی بوجہ قبض زیادہ تر ہوتے ہیں۔ خواتین کے اندر لیکوریا کا مرض عموماً قبض کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے، اور مردوں میں پایا جانے والا جریان کا مرض بھی عموماً قبض ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس ساری تفصیل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قبض واقعی ام الامراض ہے۔ جو انسان اس میں مبتلا ہوتے ہیں وہ دیگر بہت سارے امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انسان کے جوڑوں کے درد سے لے کر انسان کی بواسیر اور دیگر تمام تر امراض کا تعلق کسی نہ کسی طرح قبض کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو کے اندر میں ایک نسخہ، اس کا علاج آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ انتہائی سادہ اور آسان علاج ہے۔ اپنے گھر کے اندر آپ اس دعا کو تیار کر سکتے ہیں اور استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سنا مکی آپ نے لینی ہے 30 گرام کی مقدار میں۔ یاد رکھیں کہ سنا مکی کے پتوں کے اندر ڈنڈیاں وغیرہ ہوتی ہیں، ان کو اچھی طرح صاف کر کے صرف پتوں کا وزن آپ نے 30 گرام کی مقدار میں لینا ہے۔ سونف آپ نے لینی ہے 15 گرام کی مقدار میں۔ کالی ہرڑ آپ نے لینی ہے 20 گرام کی مقدار میں۔ مغز املتاس آپ نے لینا ہے 40 گرام کی مقدار میں۔ املتاس کی پھلی کا جو چھلکا ہوتا ہے وہ بھی استعمال نہیں کرنا، اور اس کے اندر جو بیج ہوتے ہیں وہ بھی استعمال نہیں کرنا۔ جو سیاہ کلر کا گدا ہوتا ہے اس کو مغز املتاس کہا جاتا ہے۔ جو چپچپا سا ہوتا ہے وہ آپ نے اس کے اندر استعمال کرنا ہے 40 گرام کی مقدار میں۔ مصری آپ نے لینی ہے 15 گرام کی مقدار میں۔ مغز بادام آپ نے لینے ہیں 10 گرام کی مقدار میں، اور گلقند آپ نے لینی ہے 30 گرام کی مقدار میں۔ یہ نسخہ آپ اچھی طرح نوٹ فرما لیں، اور اس نسخے کے ساتھ جو چیزیں پاؤڈر کرنے والی ہیں ان کو پاؤڈر کر لینا ہے، اور جو چیزیں اس کے اندر شامل کر کے کوٹنے والی ہیں اچھی طرح ان کو ملا لینا ہے، اور آپ نے جنگلی بیر کے سائز کی گولیاں بنا لینی ہے۔ رات کو سوتے وقت حسب عمر آپ 1 سے 2 گولیاں سادہ پانی سے استعمال کریں، اس سے پیٹ اچھی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ وہ جتنی کیفیات بوجہ قبض اور آنتوں کے اندر مواد کے جمع ہو جانے سے انسان کے اندر پیدا ہو چکی ہوتی ہیں وہ ساری آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اور یہ دوائی یا نہ صرف یہ کہ یہ قبض کے لیے بہت مفید ہے، اسی طرح درد گردہ کے لیے بھی یہ دوائی انتہائی مفید ہے۔ وہ مریض جو درد گردہ میں مبتلا ہو اس کو بھی آپ اپنے گھر کے اندر یہ دوائی استعمال کروا سکتے ہیں۔ یہ معدے کی بھی اصلاح کرتی ہے، نظام ہضم کی بھی اصلاح کرتی ہے،
اور قبض کو بھی دور کرنے کے لیے ایک بہترین دوا ہے۔ یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ فائدہ عام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں دوستو اب آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔